السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کچھ پولیٹیکل سائنس کا سلیبس جو ہے تھوڑا سا آپ کو سمجھاؤں گی، شیئر کروں گی، اور کچھ امپورٹنٹ ٹاپکس جو کہ آپ لوگوں کو کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو آج میں فرسٹ آف آل پیپر 1 میں جو ہے ہمارے پاس جس طرح سے 2 پورشنز ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس سیکشن 2 ہوتے ہیں، ایک پیپر میں بھی اور دوسرے میں بھی، ٹھیک ہے۔ مطلب پیپر 1 اور 2 دونوں میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو سیکشن 1 میں سے آپ کو 2 کوسچنز کرنے ہوتے ہیں اور سیکشن 2 میں سے بھی آپ لوگوں کو 2 کوسچنز کرنے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو سیکشن 1 ہو گیا، اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ ایک سائنٹسٹ سے ریلیٹڈ، فلاسفر سے ریلیٹڈ ہمارے پاس آتا ہے، ایک آ جاتے ہیں ہمارے پاس ویسٹرن فلاسفرز، ٹھیک ہے، اور سیکنڈ ہمارے پاس آ جاتے ہیں اسلامک فلاسفرز جن کو ہم کہتے ہیں مسلم فلاسفرز، ٹھیک ہے، مسلم فلاسفرز ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ تو ویسٹرن فلاسفرز کا جہاں تک ہے تو وہاں پر مطلب بہت زیادہ ہمارے پاس فلاسفرز آ جاتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو جسٹ یہ بتانے کے لیے ابھی یہاں پر جو آپ لوگوں کے سامنے کچھ لے کر آئی ہوں، اور انشاءاللہ میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ اس کے بعد پاسٹ پیپر سے کوسچنز بھی شیئر کروں گی، آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ جسٹ جو ہے وہ چند ایسے ہی فلاسفرز ہیں جن کو آپ لوگوں نے مسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے علاوہ اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے تو آپ باقی سب کا بھی اوور ویو لے لیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ جسٹ ان فلاسفرز کو جو ہے وہ مسٹ کریں، ٹھیک ہے، جن میں فرسٹ آف آل جو ہے ہمارے پاس پلیٹو ہے۔ تو اس کا آپ دیکھیں 427 سے 347 BC تک ان کا جو ہے وہ ایرا رہا ہے۔ اس میں آپ لوگوں نے کیا کیا پریپیئر کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ کل جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے پاس اپنے شارٹ نوٹس جو ہیں وہ ڈسکس کروں گی کہ کس طرح آپ لوگوں نے لانگ نوٹ سے شارٹ نوٹس پر آنا ہے، کس طرح سے بنانے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو جب ایک دن میں 2 پیپرز ہوتے ہیں تو اس ٹائم لانگ نوٹس میں انسان کنفیوز ہو جاتا ہے، دیکھ کر بھی وہ تو اتنا بنڈل ہوتا ہے، تو ان کو جب شارٹ نوٹس میں 3-4 پیجز پر لے کر آئیں گے، یا پھر بہت کوشش کر کے اگر ایک پیج آگے پیچھے آپ لے کر آئیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو وہ جو ہے ہوتے ہیں ہمارے پاس، تو جسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں ہمارے سامنے، پیپرز کے سے جو گیپ ہوتا ہے اس کے بیچ میں، اس گیپ میں جو ہے اگر ہم اس طرح پوائنٹس دیکھتے ہیں تو ہمیں ریوائز بھی ہوتا جاتا ہے، اور کوئی جو ہے وہ اس طرح سے وہ نہیں ہوتا، یعنی کہ ہم کنفیوز بھی نہیں ہوتے، کوئی ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی۔ ایسے تو جتنے زیادہ نوٹس وغیرہ ہوتے ہیں انسان کے، وہ لینتھ ہی جتنے زیادہ ہوتے ہیں، ہم دیکھ کر کنفیوز ہی ہوتے رہتے ہیں، ریویژن جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اچھا، تو اب ہم آتے ہیں پلیٹو کی طرف۔ تو اس میں جب آپ ایک فلاسفر کو اٹھائیں گے تو اس کی لائف، ٹھیک ہے، اس کی لائف، اس کا کام، ہز ورک، ٹھیک ہے، اس طرح پلیٹو ہے تو اس کے جو امپورٹنٹ بک ہے دی ریپبلک، ٹھیک ہے، اس دی ریپبلک بک میں ہی انہوں نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتایا، آئیڈیل اسٹیٹ کے بارے میں، کنسیپشن آف جسٹس، ٹھیک ہے، سسٹم آف ایجوکیشن، یہ سارے آپ لوگوں نے پوائنٹس کرنے ہیں، ٹاپکس ہیں یہ سارے، ان پر پاسٹ پیپر میں کوسچنز آ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ رول آف فلاسفی، فلاسفر کنگ کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے اور اس کے کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، ایک فلاسفر کنگ کو کیسا ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو پلیٹو، ٹھیک ہے، یہ اپنے کرنا ہے پلیٹونک کمیونزم۔ اور پھر جو ہے آپ نے اس ریپبلک جو ان کی بک ہے اس کا کرٹیسزم بھی، کہ لوگوں نے جو ہے وہ اس کو کیوں کرٹیسائز کیا، ان کے مطلب کاؤنٹر آرگیومنٹس کیا تھے، تو یہ آپ لوگوں نے اس میں پلیٹو میں کرنا ہے۔ اسٹیٹس مین، کلاسیفیکیشن آف گورنمنٹ، ٹھیک ہے، لاز، اس کے ماڈل اسٹیٹ کے پراپرٹی لاز جو تھے، فیملی لاز، گورنمنٹ لاز، ایجوکیشن، ریلیجن لاز، اور اینڈ پہ، ٹھیک ہے، ریورژن آف اتھارٹرنزم اینڈ ایسٹیمیٹ آف پلیٹو، اس کو آپ ایکسکلوڈ کر دیں، ٹھیک ہے، اس پارٹ کو آپ ایکسکلوڈ کر دیں، کر سکتے ہیں، باقی جو ہے ان کا آپ کو کنسیپٹ ہونا چاہیے جو اوپر آپ لوگوں کے پاس ہیں، ٹھیک ہے، جو میں نے مینشن کیے ہوئے ٹک لگا کر باقاعدہ تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ پلیٹو میں ہم لوگوں نے یہاں سے آپ لوگ دیکھیں کہ کس طرح سے کیا کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، پھر یہ ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ کی طرف۔ اچھا، تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایرسٹوٹل کا جو ایرا ہے وہ 384 سے 422 BC تک رہا ہے۔ تو اس میں آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے ان کی لائف کے بارے میں، ان کا جو کام تھا، یعنی کہ پالیٹکس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے جو مین چیزیں یہاں پر مینشن ہے آئیڈیل اسٹیٹ کے بارے میں، ایرسٹوٹل کا کیا تھا، ان کی نظر میں آئیڈیل اسٹیٹ کیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے،
اس کے علاوہ ان کی نظر میں جو ہے کنگ یا فلاسفر جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اور کون ایسے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ایسی کون سی کمیونٹی ہے جو کہ کنگ یا فلاسفر بننے کے لائق ہے، جو نہیں ہیں، کون سے ایسے ہیں جن کو انڈر رہنا چاہیے، سب کچھ آپ لوگوں نے اس میں پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ ویوز اینڈ لاز اینڈ جسٹس کے بارے میں اس نے کیا کہا تھا، گورنمنٹ کے بارے میں ایرسٹوٹل کی گورنمنٹ کیسی ہے، جیسے کہ اس نے 3 حصوں میں گورنمنٹ کو ڈیوائیڈ کیا تھا، ٹھیک ہے، 3 پارٹس میں اس نے ڈیوائیڈ کیا تھا اپنی گورنمنٹ کو۔ ایرسٹوکریسی تھی جس میں ڈیموکریسی تھی، اس کے علاوہ پالیٹی تھی، ٹھیک ہے۔ ایرسٹوٹل نے سٹیزن شپ کے بارے میں، سلیوری کے بارے میں ان کے کیا تھا، اس کے علاوہ ریولوشن کیا تھی، اس کے علاوہ ٹھیک ہے ایرسٹوٹل جو تھا پلیٹو سے بعد میں آیا تھا، تو اوبیسلی ہر نیا آنے والا جو ہے وہ کرٹیسزم تو کرتا ہے، تو آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا انہوں نے پلیٹو پر کرٹیسزم کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو بس آپ اس کو ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں، اس پوائنٹ کو، صحیح ہے، تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس لینن کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس میں جو ہے ویسے آپ کو بیسک کنسیپٹ اس کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس میں آپ کو کہوں تو ایک تو آپ لوگوں کو کیپٹلزم، امپیریلزم، ٹھیک ہے، ڈکٹیٹرشپ، ان کا جو ہے کنسیپٹ ہونا چاہیے، جسٹ کنسیپٹ۔ اس میں جسٹ یہ کہوں گی کہ آپ کو جو ہے نا اس ایریا میں آپ لوگوں نے جسٹ اس کا کنسیپٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر آپ لوگوں کے پاس جیسے اب میں کہوں کہ آپ لوگ تیاری سٹارٹ کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے، اگر اینڈ پہ ٹائم بچتا ہے تو اس کو کریں، نہیں بچتا تو آپ کو جسٹ انف اس کا کنسیپٹ جو ہے نا انف، ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ انف ہے آپ لوگوں کے لیے، جسٹ کنسیپٹ، زیادہ ڈیٹیل میں اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس کو ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے پاس پیپر سے جائزہ لیا تو کوئی ایز سچ جو ہے آج تک اس میں امپورٹنٹ کوسچن نہیں آیا۔ اب ہمارے پاس آ جاتا ہے کارل مارکس، ٹھیک ہے، تو کارل مارکس کو آپ لوگ کریں گے، اس کو 1818 سے لے کر 1883 تک ان کا ایرا ہے، ٹھیک ہے۔ کارل مارکس کے بارے میں تھوڑا سا جانیں گے، اس کے بعد ہیگلس کا انفلوئنس جو تھا وہ کارل مارکس پر کیا تھا، واقعی میں ہیگل کو بھی آپ لوگوں نے اس کو بھی پریپیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آگے میں دیکھتی ہوں ہو سکتا ہے اس کا الگ سے مینشن نہیں، تو آپ لوگوں نے اس کا کرنا ہے، اور ان کا جو ہے وہ کارل مارکس سے کیا انفلوئنس تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے، کیونکہ پہلے تو ہیگل نے ہی کیپٹلزم، کمیونزم کا کنسیپٹ دیا تھا، اور اس پر کارل مارکس نے ہی مزید اس کو جو ایکسپینڈ کیا، ٹھیک ہے۔ ڈائی الیکٹرک مٹیریلزم موسٹ امپورٹنٹ، یہ والا جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے ٹاپک۔ اس کے علاوہ تھیوری آف کمیونزم یہ بھی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، تھیوری آف اسٹیٹ اور اسیسمنٹ آف کارل مارکس، ان کے چلیں یہ بھی آپ لوگوں کا کنسیپٹ ان کا بھی آنا چاہیے، لیکن اوپر والے جو ہیں وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، صحیح۔ تو یہ کارل مارکس سے ریلیٹڈ ہو گیا آپ لوگوں کے پاس۔ اچھا، تو اب ہمارے پاس جو ہے وہ مین 3 جو ہیں وہ فلاسفر ایسے آتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہمارے پاس جو ہے روزی ہو گیا، ٹھیک ہے، روزی کے بعد ہوبز ہو گئے، تھامس ہوبز، اور ایک میکیاولی نہیں، اس کے علاوہ ایک لاک ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ میں دیکھتی ہوں آگے جا کر ہم لوگ دیکھتے ہیں اگر لاک کے بارے، ان تینوں کے بارے میں ان کی جو ان میں بیسک ان کا جو ہے سوشل کنٹریکٹ تھیوری انہوں نے دی تھی، ان تینوں نے، ٹھیک ہے، انہوں نے روزی، لاک اور ہابس، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، مین اگر آپ لوگ ان کو، ویسے تو یہ سارے جو ہے نا امپورٹنٹ ہیں، مینشن ہے آگے، ان کو آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ نے ان دونوں کا ڈفرینس جو ہے نا، ڈفرینس ان کی جو، اچھا، ان کی جو وہ ہے تھیوری، ٹھیک ہے، ڈفرینس جو ہے وہ سوشل کنٹریکٹ تھیوری جو ان کی تھی، ٹھیک ہے، ان میں کیا ڈفرینس تھا، ان تینوں کا آپ لوگوں نے جو ہے وہ جائزہ لینا ہے، یوں آپ لوگ ایک ٹیبل بنا لیں، اس میں ان کا ڈفرینس بتائیں، ٹھیک ہے، کہ ریوزی کے مطابق جو ہے وہ کیا تھا، یعنی کہ سوشل کنٹریکٹ تھیوری جو ہے اس میں ایک اسٹیٹ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، یعنی کہ یہ جو سوسائٹی جو ہے، سوسائٹی کا وجود کیسے آیا، ٹھیک ہے، لاک کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، ہوبس کا کیا ہے کہ ہم جو ایک سوشل کنٹریکٹ تھیوری یا انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو
وہ کب جو ہے اس کا کمیونٹی لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے ملے، ٹھیک ہے، ایک کسی کے انڈر ہم لوگ رہتے ہیں، انڈر مینس کے گورنمنٹ کے انڈر، ٹھیک ہے، تو وہ گورنمنٹ جو ہے وہ لاس امپلائی کرتی ہے، یہ سارا کہ انسان کو ضرورت کیوں محسوس ہوئی اس چیز کی، تو وہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ اس کا باقاعدہ کرنا ہے، تینوں کا ڈفرینس جو ہے وہ معلوم کرنا ہے۔ یہ دیکھیں تھامس ہوبس کا بھی، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ گورنمنٹ کی کلاسیفیکیشن، ٹھیک ہے، اور سوشل کنٹریکٹ تھیوری، دیکھیں یہ سارا۔ اب جو ہے ہمارے پاس ایک الگ جو ہے ایک اور آتا ہے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، اندر موسٹ امپورٹنٹ 1469 سے 1527 اے ڈی تک میکیاولی کا، ٹھیک ہے، میکیاولی کا دور آتا ہے۔ میکیاولی میں آپ لوگوں نے جو میجر جو چیزیں ہیں وہ دا پرنس ہے، ٹھیک ہے، جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، ایک دا پرنس ہے، اس کو آپ نے کرنا ہے، گورنمنٹ کی کلاسیفیکیشن کرنی ہے، صحیح ہے، یہ امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ، ان ٹاپکس کو آپ لوگوں نے مسٹ کرنا ہے۔ ایک پرنس کہ میکیاولی کا ایک بک ہے دا پرنس، ٹھیک ہے، اس بک میں انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ ایک بادشاہ کو، ایک رولر کو کیسا ہونا چاہیے، اس میں کیسی جو ہے وہ فیچرز ان میں کیسے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، سارے کنگز فیچر سارے جو ہے نا اس میں، وہ اس پہ کوشچن جو ہے وہ ہمیشہ ضرور آتا ہے، اسی پہ ہی کوشچن آتا ہے، وہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے گورنمنٹ کی کلاسیفیکیشن میکیاولی کے اکارڈنگ کیسی تھی وہ آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ اچھا نیکسٹ آپ لوگوں کے پاس یہ چیزیں ہیں، ان میں آپ لوگوں کو میں کہوں گی ماؤ ٹنگ جو ہے، ان کا جو ہے یہ بھی ایک ویسٹرن فلاسفر تھے، لیکن یہ جو یعنی کہ چائنا کے تھے، تو اس میں آپ لوگوں نے جسٹ جو ہے اگر آپ اس کا کنسیپٹ لے لیں ایک، ٹھیک ہے، جب آپ کے پاس ٹائم بچے ریمیننگ ٹائم میں آپ لوگوں نے جو ہے وہ اس کا جسٹ کنسیپٹ لے لینا، زیادہ اس پہ ٹائم نہیں لگانا۔ تو اب تک کے لیے ان کے یہ جو ویسٹرن فلاسفر ہیں ان میں سے آپ لوگوں کے پاس یہی موسٹ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں نے ضرور کرنے۔ اس کے علاوہ ایک ٹاپک ہے جو یہاں پر مینشن نہیں ہے، وہ ہے مونٹیسکی، یہ آپ لوگ دیکھیں تو سیلیبس میں ہوگا، تو ان کو آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ فلاسفر ہیں۔ ایک اور اندر ویسٹرن فلاسفر ہے، مطلب یہ ریمیننگ ایک ہی جو ہے ہمارے پاس موسٹ امپورٹنٹ جو رہ گیا ہے، ٹھیک ہے، اب تک جو میں نے بتائے ہیں ان میں سے ہمارے پاس ہے پلیٹو، جو آپ لوگوں نے کرنے ہیں، صحیح ہے، جو ضرور آپ لوگوں نے جن پر نوٹس بنانے ہیں، باقاعدہ کوسچنس اٹیمپٹ کرنے ہیں پاس پیپر سے۔ پلیٹو ہو گیا، ایرسٹوٹل ہو گیا، ٹھیک ہے، ایرسٹوٹل، میکیاولی ہو گیا، اس کے علاوہ یہ مونٹیسکی ہو گئے، اس کے علاوہ کارل مارکس، ہیگل، ٹھیک ہے، اور سوشل کنٹریکٹ تھیوری کا ڈفرینس جس میں ہمارے پاس لاک، ہوبس اور وہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا ڈفرینشیشن، تو یہ مین ہیں آپ لوگوں کے پاس جو آپ لوگوں نے مسٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے، 2 3 4 5 6 اور یہ 7 ٹاپکس جو ہیں وہ آپ لوگوں نے مسٹ پریپیئر کرنے ہیں، صحیح ہے، تو یہ آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ پیپر 1 کا جو سیکشن 1 ہے، ٹھیک ہے، پولیٹیکل سائنس کا، وہ تھا آپ لوگوں کے پاس، اور اب جو ہے میں کچھ پاسٹ پیپر سے ریلیٹڈ کوسچنز جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں، آپ لوگوں کو جسٹ دکھانے کے لیے کہ کس طرح سے جو ہے وہ کوسچن ان ایریا سے آئے ہوئے ہیں، تو تاکہ آپ لوگوں کو یقین آ جائے کہ اس سے ہٹ کر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں آتا، صحیح ہے، یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب آپ یہ ہے پیپر، ٹھیک ہے، اب اس میں دیکھیں پیپر 1، دیکھیں پلیٹو سے ریلیٹڈ 2001 میں بھی، 3 میں بھی، 4 میں بھی، 6 میں بھی، ٹھیک ہے، کس طرح سے کوسچن ہے یہ تو چلو آپ لوگ یہ اب تک یعنی کہ یہ بات نہیں ہے، لاسٹ ایئر تک بھی ان سے کوسچن آتے ہیں، مطلب کہیں کوئی پلیٹو سے ریلیٹڈ ایک سال آ جاتا ہے، نیکسٹ ایئر آپ لوگوں کے پاس ایرسٹوٹل سے ریلیٹڈ کوئی آ جائے گا، ٹھیک ہے، یہ آ گیا۔ اب یہاں دیکھیں یہ 6 میں یہاں آ گیا پلیٹو، 7 میں پھر ایرسٹوٹل آ گیا، ٹھیک ہے، اس سے کوسچنس آپ لوگوں کے پاس یہ آئے ہیں، اور یہ بھی آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کوسچنس ہیں وہ وہی والے آئے ہیں، یعنی کلاسیفیکیشن آف اسٹیٹ، کلاسیفیکیشن آف گورنمنٹ، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایرسٹوٹل نے پلیٹو پر جو ہے وہ کرٹیسزم کیا تھا، کرٹیسزم، ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں وہ کیسے کرٹیسزم پر بھی ایک کوسچن آیا ہوا ہے، کمنٹ کریں اس پہ، صحیح۔
اس کے علاوہ کیا ہے کہ ہاں اسٹیٹ، پھر اسٹیٹ کے بارے میں آیا ہوا ہے، یہاں پر بھی اسٹیٹ کے بارے میں تو اسپیسیفک کوسچنس آئے ہوئے ہیں، ٹاپکس آئے ہوئے ہیں، اسپیسیفک ٹاپکس ہیں کچھ جو میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں۔ کوسچن جو ہے بار بار ہر سال انہی میں سے ہی آتے ہیں، ان سے ہٹ کر کسی ٹاپک میں نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اب جو ہے ہم لوگ نیچے آتے ہیں میکیاولی کی طرف۔ اب دیکھیں میکیاولی کا دا پرنس، یہاں پر پرنس سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بیسس آف فلاسفی، ٹھیک ہے، اسٹیبلٹی آف دا اسٹیٹ۔ اچھا یہاں پر پھر میکیاولی جو ہے وہ اس کے اسٹیٹ کے بارے میں کہ کیسے ہونا چاہیے سٹیزن کو، پاور پالیٹکس، ٹھیک ہے، یہ سارا بار بار پھر وہی آ رہا ہے، دیکھیں سٹیزنز آف آل اسٹیٹس۔ اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے بتایا آپ لوگوں کو یہ ہوبس کے بارے میں، ٹھیک ہے، ہوبس کے بارے میں نے بتایا، تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بار بار ایک ہی کوسچن آ رہا ہے کہ کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ فلاسفی آف ہوبس اینڈ لاکس، ٹھیک ہے۔ یہاں پر پھر دیکھیں جان لاک، روزی اینڈ ہوبس، ٹھیک ہے، یہاں پر پھر تینوں کا جسٹ آپ لوگوں نے سوشل کنٹریکٹ تھیوری جو ہے اس کو پریپیئر اچھے سے کرنا ہے، اور اس طرح سے کریں کہ تینوں کی یعنی کہ تینوں جو فلاسفرز ہیں ویسٹرن فلاسفرز، ان کا آئیڈیا آئے باقاعدہ صحیح ڈیٹیل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ان تینوں کا جو ہے وہ ریفلیکشن آئیڈیاز کی جو ہے وہ صحیح آپ لوگوں نے دینی ہے، پریپیئر کرنا ہے، یعنی کہ صحیح ہے۔ تو یہ بس یہی سب کچھ ہے، بار بار آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، شارٹ نوٹس آ گئی یہ۔ اس کے علاوہ مونٹیسکی کا میں نے آپ سے کہا تھا، تو آپ لوگوں نے یہ ضرور کرنا ہے مونٹیسکی کا، ٹھیک ہے۔ یہ مونٹیسکی کے کوسچنز آ گئے، ان کے یہ دیکھیں تھیوری آف سپریشن آف پاور، اسپیشلی آپ نے اس کو کرنا ہے، اس پورشن کو، یہ دیکھیں تھیوری آف پاور آف سپریشن آف پاور۔ پھر آ گیا ہمارے پاس ہیگل کا آپ لوگوں نے کنسیپٹ ضرور کرنا ہے، دیکھیں ہیگل کے ساتھ مارکس کو جو ہے وہ انہوں نے کنیکٹ کیا ہوا ہے کہ کس طرح مارکس نے ان کو فالو کیا تھا نا، اس وجہ سے آگے مارکس میں بھی کارل مارکس کا جو کوسچن آئے گا اس میں بھی یہ چیز آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آ گئے ہمارے پاس کارل مارکس، تو سارا سب کچھ جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس اسی میں سے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا، یہ دیکھیں تھیوری آف فلاسفیکل تھیوری، کلاس اسٹرگل، ڈائلیکٹک میٹیریلزم، صحیح ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی اس چیز کی، صحیح ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کے پاس تھا پیپر 1 کا سیکشن 1، ٹھیک ہے۔ میں نے پاس پیپر سے بھی آپ لوگوں کو دکھا دیے کہ جو ٹاپکس میں نے بتائے ہیں جسٹ آپ انہی کو ہی اس پر فوکس کریں اور انہی کو ہی کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کا جو پیپر ہے وہ بیسٹ ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ لوگ ان کو اچھی طرح سے تیار کر لیں گے تو مارکس بھی آپ لوگوں کے بہت زبردست آئیں گے۔